اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس گاڑی نہیں، ہمارے پاس بائک نہیں، ہمارے پاس اچھا گھر نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس دنیا کی کتنی چیزیں ہیں، یہ سوال ہے ہی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت کتنی ہے، آپ کے دل میں دنیا کی چاہت کتنی ہے، الفت کتنی ہے، آپ دنیا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، جس کے پاس گھر ہو، جس کے پاس جائیداد ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دنیا ہو، وہی انسان کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ کامیابی یہ نہیں کہ دنیا آپ کے پاس موجود ہو، کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر آپ قناعت اختیار کرتے ہوں، آپ کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر آپ خوش ہوں، اس پر آپ مطمئن ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بن چکا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو، جس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہوں، جس کے پاس ایک بہترین گھر ہو، اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام وہ تھے جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس دنیا کا مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کے دل میں نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے وقت وہ گھبراتے نہیں تھے، فوراً اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر دیتے تھے، اس لیے کہ ان کے دل میں دنیا نہیں تھی بلکہ ان کے ہاتھ میں دنیا تھی۔ لیکن آج کے ہمارے معاشرے میں دنیا ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، جس کی وجہ سے آج انسان کے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مایوسی کی طرف، سٹریس کی طرف اور ڈپریشن کی طرف لے جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا ہمارے دل میں نہیں بلکہ ہمارے دل سے باہر ہونی چاہیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر یہ دنیا ہمارے دل کے اندر رہے گی تو دل بھی چلا جائے گا اور صاحب دل بھی چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کو اپنے دل سے باہر رکھنا چاہیے۔ مال کمانا، دولت کمانا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب کچھ کرنا یہ ناجائز نہیں، کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، گھر بنانا چاہیے، گاڑی لینی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن اس کی محبت ہمارے دلوں میں گھر نہ کرے۔